بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل چاند ٹی وی پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی جو نشست ہے اس میں ہم ذکر کریں گے مولانا فضل الرحمان کا فوج کے اوپر حملہ، بلکہ اس طرح کی فوج کو باتیں کہیں کہ عام آدمی ایسے کہنے سے ان میں سے ایک بات بھی 100 بار سوچے گا اور ایک بات بھی کہے گا تو اس کے اوپر ادارے ایکشن لیں گے۔ لیکن فضل الرحمان مزے سے اتنی لمبی فوج کے خلاف تقریر، اور اس کے بعد میں ذکر کروں گا شیخ رشید کی دبنگ پریس کانفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا مریم نواز کی ضمانت جو ہے منسوخ ہو کے مریم نواز گرفتار ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ شہباز شریف کے وکلاء نے اپنی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ واپس کیوں لی دوران سماعت۔ یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھے گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان نے فوج کے اوپر جس طرح کے الزامات اور جس طرح کی آرمی کو دھمکیاں دی ہیں نا، اس طرح کی دھمکیاں اور الزامات عام آدمی سوچنے سے 100 بار پہلے شرمائے بھی، گھبرائے بھی کہ اگر میں نے ایک بات بھی کر دی تو ہمارے ادارے فوری ایکشن لیں گے، اور لینا بھی چاہیے، اور غداری کا مقدمہ درج ہوگا۔ ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے کلپ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹلی فوج کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دی، دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ آزمائے، ہمیں جس نے بھی آزمایا وہ پچھتایا ہے۔ وہ کوئی اور تھے جو آپ کے سامنے بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جو امریکی فوج کا حشر ہوا ہے نا، یہی ہم پاکستان میں آپ کا حشر کریں گے۔ یعنی ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں کہ جو افغانستان میں خودکش دھماکے ہوئے جو طالبان نے کیے، ہم بھی آپ کے اوپر یہ سارا کچھ کریں گے۔ آپ دیکھیں کیا باتیں کی ہیں، سنیں پہلے کلپس، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو جنگ ہے تو پھر جنگ ہے۔ تم آج ہمارے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہو، ہم پہلے دن سے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی جنگ کے میدان میں اترنے کے خواہش مند ہے، ست بسم اللہ۔ ہم نے تو پہلے سے کشتیاں جلائی ہوئی۔ میں تمہیں پاکستان کا وارث نہیں سمجھتا، تم امریکہ کے کٹ پتلی ہو۔ میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں۔ تو سیدھے ہو جاؤ، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے گا۔ اس لیے خوف کو قریب نہیں لانا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا۔ دیکھیں پاکستان کا سیاسی لیڈر، ایک جماعت کا سربراہ، پھر مذہبی سربراہ، ہم سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں مذہبی سربراہ ہونے کے ناطے، لیکن جب وہ پاکستانی ادارے، وہ ادارے جو ہماری دفاع اور قومی سلامتی کے ضامن ہیں، جنہوں نے ہر دور میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور پاکستان کے اندر اور باہر جو دشمن جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ان کو ناکو چنے چبا رہے ہیں، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہماری ISI اکیلی مقابلہ کر رہی ہے اور ٹاپ پہ جا رہی ہے، شکست فاش سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ان اداروں کو، ان ایجنسیوں کو، ان افواج کو دیکھیں، آپ جب حکومتوں میں رہیں تو مزے ہیں، آپ حکومتوں میں رہیں تو مزے ہیں۔ جب آپ کو حکومت نہ ملے، جب آپ کو اقتدار نہ ملے، جب آپ کو پیسہ نہ ملے، جیسے مچھلی جو پانی کے بغیر تل ملا رہی ہوتی ہے نا، وہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، یہ آپ کی صورتحال ہے۔ اگر دیکھیں نا، ہر دور میں آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے، آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ دیکھیں نا، وہ جو تحقیق ہے کہ لسی ہی پیتے رہے، پتہ نہیں کتنے ٹن اور کیا۔ دیکھیں نا، آپ حقیقت جو ہے نا، وہ اب پاکستانی قوم کو نہیں بیوقوف بنایا جا سکتا۔ یہ چند جو خاندان ہے نا، انہوں نے بہت پاکستان کو نوچ لیا، لیکن آپ کو اب حکومت میں آپ نہیں ہے تو آپ فوج کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جیسے افغانستان میں ان کا حشر ہوا، ہم ویسے ان کا حشر کر دیں گے، اور میرے پاس تو یہ موجود ہے کیا کیا کچھ کہا۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ باتیں کرنے کے بعد بھی
اگر ادارے نہیں ایکشن لیں گے تو کوئی بھی کل کو ایرا گیرا اٹھ کے فوج کے اوپر الزامات کر دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہے تو جنگ ہے. پہلے دن سے جو ہے آپ نے تو اب وہ کہہ رہا ہے ہمارے خلاف جنگ کا آغاز کیا, ہم نے تو پہلے دن سے آپ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا, تو آج تک اس کو ابھی چھوڑا کیوں آپ نے؟ میں اداروں سے یہ درخواست کر رہا ہوں. تو وہ جو جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ کے خواہش مند آپ میدان میں اتر چکے ہیں تو ہم بھی اتر چکے ہیں, تو آپ ہاتھ لگا کے دکھائیں, ہم پتہ نہیں یہ کر دیں گے. اور مزید انہوں نے کہا کہ جو ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے میں محترم ہوں, میں محترم جینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی پوچھے ہی نہ, میں جو دل کرتے ہیں وہ میں کروں. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم افغانستان میں امریکی فوج کا جو حشر ہوا وہ تمہارا ہوگا, قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. دیکھیں نا یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بڑے پاکستان بنانے کے مخالف تھے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. تو آپ پاکستان میں یہ اتنی رسپیکٹ پاکستان نے دی, کروڑوں اربوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, آگے پیچھے شہانہ ان کا جو ویلیو, اور پاکستان میں کتنا کچھ پروٹوکول اور پیسہ مل رہا ہے, اقتدار مل رہا ہے. اس کا بیٹا اسمبلی میں, اس کا بھائی اسمبلی میں ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, اتنا پیسہ کمانے کے بعد, یہ پاکستان فوج, پاکستان اداروں کے اوپر اس طرح ڈائریکٹ یہ زبان درازی کی جا رہی ہے. تو یہ فل فور ایکشن لینا ہوگا. نہیں تو دیکھیں میں اس کے اوپر مزید نہیں کہوں گا. دیکھیں پاکستانی عوام مایوس ہو جائے گی, کوئی اور بھی کل کو کھڑا ہو کے فوج کے خلاف شروع کر دے گا. کیا ساری فوج جہاں بیٹھی چھپی بیٹھی ہے اس کے آگے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آج کی نشست کا جو اگلا موضوع ہے ناظرین, ہم شہباز شریف کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں ٹویٹر کے اوپر بھی, آج پاکستان میں بھی, یہ سوشل میڈیا کو ہر جگہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کا, اندرون خانہ کو ڈیل کا چکر ہے. کیا ہے کہ نواز شریف کے وکلاء نے خود ضمانت, جو ان کی درخواست دی تھی ضمانت کے لیے, وہ انہوں نے خود اپنی درخواست واپس لے لی. تو یہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف نے صبح والی ویڈیو میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کبھی ادھر کبھی آئے کبھی شائیں, وہ آنیاں جانیاں میری طوطے والی دیکھو, تو یہ کچھ ہو رہا تھا اس کا شہباز شریف کا. لیکن وہاں پہ جب جو نیب کا پروسیکیوٹر تھا, جب اس نے شہباز شریف کے وکلاء کی بولتی بند کر دی, جب دلائل دیے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس کے بعد جب جج جب فیصلہ سنانے لگ گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری درخواست ضمانت جو منظور نہیں ہوگی, شہباز شریف کی گرفتاری جب یقینی ہوگی, ان کو پتہ چل گیا. فیصلہ سناتے ہوئے درمیان میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم اپنی واپس لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی جو 7 صفحات کی تھی وہ واپس دے دی. ناظرین اکرام, شہباز شریف کا کیس اتنا مضبوط ہے, یہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ڈائریکٹلی طور پر کوئی ادارے یا کوئی قوت ان کو ریسکیو نہ کرے نا, تو یہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے. تو یار اتنا مضبوط کیس, اور پاکستانی عوام کی امیدیں یہاں سے جب یہاں آ گئی, تو کوئی ان کو NRO کا کچھ اس طرح کا سوچ سکتا ہے؟ تو یہ آپ ذہن سے ہی نکال دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ان کے وکلاء نے جب دیکھ لیا, تو یہ ڈیلے کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وکلاء کو پیسہ اس لیے زیادہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے لیا جائے, درخواست ضمانت کی درخواست ہم واپس لیتے ہیں. تو ایسا اس میں کوئی سچائی نہیں, اور ایسا ان کو کوئی NRO نہیں ملے گا. پاکستانی عوام پر امید رہیں, انشاءاللہ ادارے آپ کے ساتھ ہیں, ورک کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے, دیکھیں اس میں ایک اور تھیوری آ رہی تھی کہ شہباز شریف شاید مطمئن ہے. ہاں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لگے سامنے تو ہم آرمی سے مل نہیں سکتے, کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی, تو اندرونی خانہ میں ملوں گا, اس کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن اب ایسی چیز نہیں ہوگی, ناممکن. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ نون سے شین نکل چکا ہے. جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی نا نہیں نکلے گا, یہ نکل چکا ہے. اور میں مزید آپ کو بتاؤں کہ ایک اور شین ہے جس کا میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا. ناظرین اکرام, چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر مناسب سمجھے تو چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.